فرعون نے کہا کہ سخت سزا ملے گی تمہیں, اور جو ہے وہ تمہیں کیا سزا ملے گی, تمہیں یہ سزا ملے گی تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں وہ تمہارا کاٹ دیا جائے گا, اور پھر بقیہ جو حصہ رہے گا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ جو ہے وہ کیفیت تھی جو کہ جو ہے وہ نظر آتی ہے دھمکی کی جو جادوگر کو دی گئی. جادوگروں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اللہ کے پاس ہی پلٹ کے جانا ہے, اور انہوں نے اللہ سے دعا کی, استقامت کی. تو آپ دیکھیں جادوگر تھوڑی دیر پہلے کس کیریکٹر کے مالک تھے, اور تھوڑی دیر بعد وہ کس کیریکٹر کے مالک ہو گئے. کمال ہے, یعنی کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ جادوگروں نے جو اسٹینڈ لیا ہے قرآن حکیم کا, جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک غیر معمولی ٹرانسفارمیشن کے عمل سے وہ چند منٹوں کے اندر گزرے, اور فرعون کے متعلق انہوں نے جو اسٹینڈ لیا فرعون کے حوالے سے وہ غیر معمولی ہے. فاروق بھائی میں جب سوچتا ہوں, ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ جو ان جادوگروں کو اللہ نے کیا عزت دی, کہاں سے وہ کہاں پر پہنچ گئے. بالکل بالکل. اچھا, اب ان کو دھمکی دے دی گئی, تاریخ یہ نہیں بتاتی, قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اس دھمکی پر, اس پرزیکیوشن پر عمل ہوا, اس پنشمنٹ پہ عمل ہوا جادوگروں کے ساتھ. لگتا یہ ہے کہ ہوا ہوگا, لیکن جو صورتحال ہے وہ آگے جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا جو وار کیا تھا وہ قتل تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پے در پہ کام کیے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا موقع نہیں ملا. پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ ان پر قحط نازل کر دیا, بارش ہونا بند ہو گئی, اور جو ہے وہ پھلوں میں شدید نقصان ہوا. اب ان لوگوں نے مل جل کر ایک ہی نعرہ اور ایک ہی گانا بجانا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نحوست سے, ان کے اس موجودگی کے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ نیگیٹو پروسیس کے نتیجے کے اندر ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمیں قحط آ گیا. اچھا, پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد بارش ہو گئی. دیکھا یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ, اب سارے اقدامات ختم. اور لیکن بات تو تھی اللہ تعالیٰ کو بات سنانی تھی. اللہ تعالیٰ نے پے در پہ کچھ عذاب بھیجے. پہلا عذاب جو تھا وہ طوفان کا عذاب تھا نا. طوفان آیا اور طوفان نے آ کر جو ہے وہ ان کی فصلوں کو تباہ کیا. شدید, اب بارش شدید تری ہوئی کہ کچھ ہوا, لیکن جو ہے وہ اس طوفان نے جو ہے بڑی تباہی مچائی. اب طوفان کے چکر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اب طوفان کے حوالے سے جو پریشانیاں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات ملی. تو پھر یہ ویسے کہ ویسے ہی جو حضرت بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے تھے ویسے ہی کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ہے وہ عذاب بھیجا یا نشانی بھیجی, وہ ٹڈی دل تھا. ٹڈی دل جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ گراس ہوپرز ٹائپ کی ایک مخلوق ہوتی ہے, فصلوں کو چٹ کر جاتی ہے, بلینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. ہمارے سندھ کے اندر آئے تھے پچھلے دنوں نا, اور سندھ کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا. تو یہ آئے اور ان کے گروہ در گروہ یہ ان کا سوارم ہوتا ہے, پورا تباہ برباد کرنے لگے. تو پھر فرعون ہی پریشان. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سے نجات دلا دیں, ہم جو ہے بنی اسرائیل کو جانے دیں گے. ان سے نجات ملی تو ایک نیا عذاب آ گیا سرسریوں کا, ان سے نجات, یہ گھن کے کیڑے کا. پھر اس سے نجات ملی تو مینڈک کا عذاب آ گیا. مینڈک کے عذاب نے بھی زبردست طریقے سے تنگ کیا. پھر انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریے, پھر اس دعا سے نجات حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ نے اگلا عذاب بھیجا, خون کا عذاب بھیجا. تو خون, ہر طرف خون ہی خون, کھانا عذاب, پانی پینا عذاب, خون ہی خون. اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مستقل فرعون, آل فرعون کو جو ہے نشانیاں دکھائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوں, یہ کوئی جادو نہیں ہے. اور وہ خوب جانتے تھے آل فرعون اور فرعون کہ کوئی یہ جادو نہیں تھا, لیکن انہیں مان کر نہیں دیا. اور جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ڈھکوسلا ہے. یہاں تک کہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ کو نکل جانا ہے. اور پھر جو ہے وہ واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا, سمندر کے اندر سے راستے نکل آئے. ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کراس کر گئے. فرعون جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں بھی چلے جاتا ہوں ان راستوں سے. درمیان میں آئے تو راستہ بند ہو گیا, اور فرعون جو ہے وہ کیا ہو گیا, ڈوب گیا. اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی. یہ وہ پورا قصہ ہے جو کہ قصے کا ایک حصہ ہے جس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی فرعون سے. شعیب بھائی, مطلب ایسی کیا وجہ تھی کہ فرعون کیوں ڈٹا رہا؟ یعنی اتنی ساری نشانیاں اس کے سامنے آئیں, مطلب ایسی اس ہٹ درمی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایسی کیا ہٹ درمی ہے کہ مطلب نظر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھا دیے, اتنے مصائب آئے, مصائب سے بھی نکال کے دکھا دیا ان, لیکن وہ ہے کہ ہٹ درمی پر جو ڈٹائی پڑا ہے. اصل میں بعض فروغ بھائی ایسا محسوس ہے دل بعض سخت ہو جاتے ہیں نا. جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا
تو آدمی جو ہے لانگ ٹرم کانسیکوینسز پہ غور نہیں کرتا، پھر وہ شارٹ ٹرم پہ جو ہے غور و فکر کرتا ہے. جیسے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے، مردے کو زندہ بھی کر دیا، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. جادو جادو جادو. تو پورا انسٹانس جو تھا وہ یہی تھا، یہ جادوگر ہے. اگر آپ تمام گفتگو دیکھیں نا، اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر، اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر. مستقل ان کا انسٹانس یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اگرچہ اپنے جادوگر ان کے شکست کھا چکے تھے. تو جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو اور ایک نیریٹو ہوتا ہے. نیریٹو تو انہوں نے بتایا جادوگر، دل سے وہ خوب جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن کیوں مانے؟ اقتدار ہاتھ سے نکلے گا، سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے، یہ سارے مسئلے مسائل تھے. یہ جو بات کی نا اصل میں، کہ جو آدمی جو ہے وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو اندازہ تھا کہ یہ یعنی فرعون اس اللہ کو فرعون مانتا تھا، یعنی کہ اس کے ذہن میں بھی جو خدا کا تصور تھا وہ موجود تھا، لیکن جو حاکمیت جو تھا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات اگر مان لی تو پھر یہ جو میری جو اپنی جو میں نے دکان چمکائی ہوئی ہے، یہ دکان میری ختم ہو جائے گی. بالکل بالکل ایسے ہی ایسے ہی. پھر وہ اچھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوسری طرف چلے گئے، تو وہاں پر تورات نازل ہوئی، درمیان میں جو ہے وہ بچڑے کی عبادت ہوئی اور بہت سارے غلط کام ہوئے. اس کو ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے نا ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا شعیب، میں جو آج تھوڑا سا ڈفرینٹ اپنے موضوع کا رخ بدلوں گا. سورہ اعراف کی جو اختتام تک قریب اختتام آیات جو ہے 199 سے 202، وہ میں نے سلیکٹ کی آج کے لیے. بڑی ہی زبردست آیات ہیں اور بڑا ہی زبردست اس میں جو ہے ہم سب کے لیے پیغام ہے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغی ثم لا يقصرون. سو 199 سے 202 جو لوگ ریفرنس لینا چاہیں. ترجمہ اس طرح ہے کہ شعیب بھائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے. اور رہے شیطان کے بھائی تو وہ انہیں ان کی کجروی میں نیچے لیے جاتا ہے اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں رکھتا. تو یہ بڑی زبردست آیات ہیں، اور اس میں یعنی سمجھ لیجئے کہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے ہم سب کے لیے پیغام ہے. اور پھر نبی کریم کی خود سیرت جو ہے پوری ان صفات سے جو ہے بھری ہوئی ہے. یعنی ایک دائی جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن ہے، اس کی صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اور 4 یا 5 پوائنٹس میں یہاں سے آپ کے سامنے رکھوں گا ان آیات کا جو خلاصہ ہے. کہ سب سے پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ ایک دائی، ایک دین کو پھیلانے والا، ایک دین کی بات کرنے والا جو ہے وہ نرم خو ہوتا ہے، وہ بہت عالی ظرف ہوتا ہے، وہ بد زبان اور بدتمیز نہیں ہوتا. وہ اس کی زبان جو ہے وہ اس سے جو ہے پھول جو ہے وہ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ انصاف کی اور حق کی بات کرتا ہے. اور نبی کریم کی پوری سیرت جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ نمونہ ہے. ایک حدیث میں رکھوں گا اس حوالے سے، حدیث قدسی، یعنی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غضب ہو اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. آپ سنیے الفاظ سنیے آپ. جو مجھے حق سے محروم کرے میں اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. کریکٹر دیکھیے اب کیا نبی کریم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنی زندگی سے کر کے بھی دکھایا. نبی کریم جب اپنے کسی سفیر کو یا کسی صحابی کو کسی جگہ بھیجتے تھے تو ان کو یہ ہدایت کرتے تھے شعیب پہ خاص طور پہ کہ بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، کہ جہاں جاؤ وہاں تمہارے لیے تمہارا جانا جو ہے وہ خوش آئند ہو، لوگ خوش ہوں تمہارے آنے سے. یعنی جس محفل میں تم جاؤ لوگ یعنی لوگوں کے چہروں پہ جو ہے خوشی پھیل جائے کہ یار فلانے صاحب آ گئے، واہ محفل دوبالا ہو گئی ہے. وجہ یہ کہ جو ہے وہ لوگ تمہیں نفرت کی علامت سمجھیں کہ تمہارے آتے ہی جو ہے وہ لوگ منہ چڑھائیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے، لو جی آ گئے جناب. اور لوگوں کے لیے سہولت بنو، لوگوں کے لیے تنگی نہ بنو. شعیب خاص طور میں نے آیتیں اس لیے سلیکٹ کی ہیں اور ان کے جو مفہوم ہے اس لیے سلیکٹ کیے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا بڑا المیہ ہے شعیب بھائی یہ سارے معاملات جو ہے نا، یعنی برداشت، نرمی
بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل. یعنی پاکستان میں اس وقت جو کچھ صورتحال ہے پولیٹیکلی اور یہ سوشل میڈیا اور ساری چیزیں جس طریقے سے ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. اچھا سیکنڈ پوائنٹ کیا کہا جا رہا ہے کہ سیدھی سادی گفتگو اور بھلائیوں کی تلقین کرو، جس کو یہاں جو ہے وہ بالعرف معروف کے معنوں میں لیا گیا ہے. یہ کمپلیکیٹڈ بات نہیں کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، لوگوں کو جو دعوت دو، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ دین کا بڑے سہل انداز میں، بڑے سادہ انداز میں. تیسری بات، جاہلوں سے مت الجھو. بہت اہم میسج ہے کہ بھائی کوئی تمہارے سامنے تمہاری مخالفت کر رہا ہے، تمہیں گالم گلوچ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تمہارا مخالف ہے، تمہارا نظریاتی مخالف ہے، چھوڑ دو. کوئی ضرورت نہیں الجھنے کی، تم اپنا کام کیے جاؤ. اور چوتھی بات، اور اسی کو پھر کنٹینیو کیا کیا گیا کہ اگر دائی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں پر اشتعال محسوس کریں، یعنی کبھی شیطان پہنچ جائے دل کے اندر، لو جی آج تو ذرا جواب دے دو، اینٹ کا جواب پتھر سے ہو جائے، آج نہیں چھوڑنا، تو فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان ہے اور اللہ سے پناہ مانگ لو. یہ کہا جا رہا ہے فوراً. یعنی یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے سورہ حمیم سجدہ میں، بالکل یہ آئی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہاں بھی یہی جو ان آیات کا مفہوم ہے، اس سے سملر مفہوم جو ہے وہ داعی دین کو وہاں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نرم خو ہوں آپ، جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کریں. اچھا اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا واقعہ شعیب شاید آپ نے سنا ہو، وہ بڑا زبردست ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے تھے کہ ایک صاحب نے جو ہے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی اور بدتمیزی شروع کر دی. اچھا وہ جناب صاحب خاموشی نہ ہو کے دیں، بے تحاشا یعنی انہوں نے جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. اچھا حضرت ابوبکر بھی سنتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے. ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے اس کا جواب دے دیا. اچھا نبی کریم کے چہرے پہ ایک دم سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، آپ کے پیچھے آئے، پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ شخص تو مجھے گالیاں دیے جا رہا تھا اور جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ جو ہے وہ یہ مجھ سے جو ہے وہ منہ موڑ کر دوسری طرف چلے گئے. آپ الفاظ سنیے نبی کریم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب تک وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو فرشتے تمہارے ساتھ موجود تھے اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن جب تم نے اس کی بات کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا اور میں شیطان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یعنی بڑا زبردست اس میں ہمارے لیے میسج ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست، آپ کے مخالف عام زندگی میں دعوت دیتے ہوئے دین کا کام کو پھیلاتے ہوئے آپ کی مخالفت کریں، آپ سے گالم گلوچ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں. اور اس موقع پہ بلکہ میں چاہوں گا ایک میں آپ کو آج کے دور کا بھی واقعہ رکھوں آپ کے ساتھ. یہ سید ابو العلا مودودی، اللہ ان کی جنت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اتنا ان کا لوگوں نے مخالفت کی، اتنی گالم گلوچ کی، اتنی ان کی مخالفت. آپ ان کا کردار دیکھیے. ان کا میں واقعہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے تھے، تو کچھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے چلے گئے. جمعے کا دن تھا، خطبہ ہو رہا تھا، مولوی صاحب نے جیسے ان کو دیکھا وہ مولوی صاحب شروع ہو گئے ممبر سے کافر فلانا دھماکہ، جو وہ کہہ سکتے تھے مولانا کے بارے میں، انہوں نے جو ہے وہ جو کہہ سکتے تھے کہہ لیا. اچھا یہ خاموشی سے بیٹھے رہے، انہوں نے نماز بھی پڑھی ان کے پیچھے، نماز کے بعد بھی آ گئے. جو 7 لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کس طرح آپ اس کی باتیں سنتے رہے اور پھر آپ نے نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ لی. اچھا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر لوگوں نے پھر بڑا اس کا مظاہرہ کیا کہ بھئی آپ کیسے آدمی ہیں، وہ آپ کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، آپ کو کافر قرار دے رہے ہیں، آپ جا کے خاموشی سے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کا خطبہ بھی سن لیتے ہیں. تو آپ ان کے الفاظ سنی، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، مجھے صبر کا مظاہرہ کرنے دیجئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کاموں کا جواب دوں، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. تو یہ مظاہرہ ہے دائی کا کہ آپ اپنا کام کیے جائیے اور آپ جو ہے وہ سامنے والے کی مخالفت کا جو ہے وہ مظاہرہ جو ہے وہ اچھے انداز سے کیجیے. اس میں بہت سارے واقعات ہیں شعیب بھائی، نبی کریم کی شفقت کے حوالے سے 1-2 واقعات میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. جو طائف کا واقعہ ہے نا بذات خود، وہ تو خود ہی ایسا واقعہ ہے کہ بس آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے بالکل مایوس ہو گئے اور آپ کے جو سہارے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اپنے پاس بلا لیے چچا کی صورت میں اور خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. تو پھر آپ جو ہے وہ طائف کی طرف پلٹے کہ بھئی چلو دیکھیں شاید اس بستی میں کوئی خیر ہو. اور پھر وہ سارا واقعہ ہم نے سنا کہ پیدل اللہ، یعنی آج ہم مکہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور طائف کا سفر ہمارے لیے کتنا پیچیدہ ہوتا ہے گاڑی کے اندر، یعنی کہ وہ پیدل سفر کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن حارث اپنے اس وقت ان کے منہ بولے بیٹے تھے اپنے غلام کے ساتھ. اور پھر جب طائف کے
جو 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 سرداران نے انہوں نے کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا اور کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے پتھروں سے اللہ کے رسول کو لہو لہان کیا. یہ آپ کا عمل دیکھیے، اس کے باوجود کیا آپ کا عمل ہے. اس سارے عمل کے باوجود جو ہے وہ جب فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حکم دیجیے میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو جو ہے ملا کر نیست و نابود کر دوں، تو اس وقت بھی یہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہوں، یعنی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی پہ ہمیں توبہ فرمائے. ہوں. ان کا کبھی تھا. یعنی آج ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں بر صغیر کے شعیب بھائی آواز ڈاکٹر فاروق کی آواز رک گئی. ڈسکنیکٹ ہوا ہے تو میں جاری رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے فاروق بھائی کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو. تو فاروق بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو جی آواز آ آواز شاید کم ہو گئی تھی. آپ دوبارہ بات کر سکتے ہیں، کر لیں فاروق بھائی، آپ کی آواز اور تصویر رکی ہوئی ہے. اچھا، تو فاروق بھائی اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ طائف سے جو محمد بن قاسم آئے اور سندھ کو انہوں نے باب الاسلام بنایا. سندھ جو ہے وہ اسلام، سب سے پہلے اسلام بر صغیر پاک و ہند میں کہاں داخل ہوا؟ وہ داخل ہوا سندھ کے اندر. جی اسلام کا دروازہ بنا. وہ کہاں سے دروازہ بنا؟ وہ دروازہ جو ہے وہ ایسے ہی بنا کہ طائف سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا محمد بن قاسم. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی نا کہ یہ لوگ نہیں جانتے لیکن ہو سکتا ہے ان کی بعد والے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. یہ آئیڈیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ دائی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے دائی کو دعوت دیتے رہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے نا. سورۃ الانفال میں بنیادی طور پر غزوہ بدر کا پورا تذکرہ موجود ہے، غزوہ بدر میں کس طرح کی لڑائی ہوئی. لیکن اس سے پہلے جو نا کچھ اور باتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک بات جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا بڑا ضروری ہے. اللہ جب پکارے کسی بات کو تو اس پکار پر کبھی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. فاروق بھائی اپنا مائک چیک کر لیں آپ. جی میں ہاں کچھ میرا خیال ہے کچھ سگنل کا مسئلہ ہوا ہے اچانک، I don't know کیا ہوا ہے. تو تو میں وہ طائف کا واقعہ رکھ رہا تھا شعیب بھائی. ایک واقعہ میں اور لینا چاہوں گا آپ کے سامنے. دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں اور رکھوں گا یہ نبی کریم کی شفقت کے حوالے سے. کہ فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب نبی کریم نے مکے کی تیاری کی اور فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ مکے کی طرف کوچ کرنا ہے، تو یہ بڑی یعنی سیکرٹ پلاننگ تھی یہ، یعنی تاکہ مکے کے لوگوں کو جو ہے اس کا علم نہ ہو پائے. تو حضرت حاطب کی جو میرا خیال ہے فیملی جو تھی وہاں موجود تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ اب یہ مکہ فتح ہوگا تو جو کچھ ہوگا اور جو میری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے تو ان کو نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ. ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے یہ پیغام جو ہے ایک رکا جو ہے وہ ایک پرچی پہ لکھ کر جو ہے وہ ایک خاتون کے ذریعے بھجوانا چاہا. اچھا، اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی اور وہ بات ڈسکلوز ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ٹریجن کہلاتا ہے، یہ غداری کہلاتی ہے یہ چیز نا. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا کہ یہ سمجھ کے کہ بھائی بہرحال غلطی ہوئی ہے انسان سے. اچھا، وہ واقعہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم، امیجن کیجئے کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر اور ایک بدو آیا اور اس نے جو ہے وہ آ کر پیشاب کر دیا مسجد کے اندر، مسجد نبی میں. اندازہ کیجئے آپ. یعنی ہمارا معاملہ دیکھیے، ہم تو قتل کرنے پہ تو لائیں گے نا. آج کل جتنے ہم جو ہے وہ امپیشنٹ ہوئے ہیں ایز اے قوم، ہم سب کہ نہ دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، نہ اپنی بات کہنے کا دم ہے ہمارے اندر. تو وہ نبی کریم نے صحابہ کو روک دیا، رک جاؤ، اس کو کم از کم رفع حاجت تو پوری کرنے دو. کرنے کے بعد اس کو پیار سے بلایا، اس کو سمجھایا، اور پھر جو ہے وہ صحابہ سے جو ہے وہ کہا کہ جاؤ اس کو جو ہے صفائی کرو. وہ اتنا متاثر ہو کہ فوراً ایمان لیا ہے. تو یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے شعیب بھائی، کہ نرم خو، متحمل، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بننے والے، بجائے یہ کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہر وقت مشکل، ہر وقت جو ہے وہ تانا زنی، ہر وقت جو ہے وہ بدتمیزی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو. اور خاص طور پہ اگر جو دعوت کا کام کرنا چاہیں، کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، ان کے لیے تو یہ سارے عوامل جو ہیں شعیب بھائی بہت ہی ضروری ہیں. تو یہ کچھ میرے پوائنٹ نوٹ کیے تھے سورہ اعراف کی ان آیات سے. تو بالکل. اچھا، سورۃ الاعراف کے بعد جو ہے نا وہ سورۃ الانفال ہے نا. سورۃ الانفال میں کچھ باتیں آج ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کر لیتے ہیں، آج ٹائم زیادہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پکار اور اللہ کے رسول کی پکار پر اگر لبیک نہیں کہا جائے گا نا، اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں، تو اس کا بڑا شدید نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں
کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو ہے وہ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجیے. کووڈ کی بات کریں نا ہم، کووڈ جب آیا تو کووڈ رکنے سے رکا نہیں. ہم نے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی نے روکنے کی کوشش کی، لیکن چائنا سے وہ نکلا اور پوری دنیا پر چھا گیا. تو جب کوئی فتنہ آتا ہے، جب کوئی وبا آتی ہے تو اس کو روکنا آسان ہوتا ہے. پینڈیمکس کہتے ہیں نا انگریزی میں اس کو. تو اسی طرح جو ہے فرض کرتے ہیں کسی شہر کے اندر گندگی ہو، اور گندگی جو ہے کچھ خاص جگہ پر ہو، اور کچھ لوگوں جو اس گندگی کو ختم کرنے کے چکر میں ہو، تو یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ چانس ہے وہ شہر بچ جائے. لیکن اگر ہر جگہ گندگی کے پہاڑ ہو اور لوگ اس بات پر کمپرومائز کر جائیں کہ ہمارے شہر میں گندگی ایسی رہے گی، مکھیاں بھنبھناتی رہیں گی، تو پھر اس شہر کا کیا انجام ہے فاروق بھائی؟ اس شہر کا یہ انجام ہے نا کہ اس شہر کے اندر ایسی ایسی وبائیں پھوٹیں گی، ان کے بچے بیمار پڑیں گے، ان کے ہر طرف ہر روز کوئی نہ کوئی بیمار پڑا نظر آئے گا نا. اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل نہیں کیا جائے گا، لبیک نہیں کہا جائے گا، تو ایسی اخلاقی جو ہے وبائیں آئیں گی کہ وہ قوموں کو ہلا کر رکھ دیں گی. آج ہمارے پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم کس طرح کے فتنے کا دوچار ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. ہم پریشان حال ہیں، ہم مہنگائی کے ہاتھوں پریشان حال ہیں، ہم بدامنی کے ہاتھوں پریشان حال ہیں. کیوں؟ ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک نہیں کہا. اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے فاروق بھائی، ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. جب آپ نے بات کی نا طائف کی، طائف کے لوگوں نے جب انکار کیا تو یثرب کے لوگوں نے، جو کہ مدینہ کہلاتا ہے آج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. اب جب لوگوں نے یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کے ہوش اڑ گئے. بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. چنانچہ دار الندوہ میں فوراً ایک کونسل بلائی گئی جس کے اندر ڈسکشن ہوا کہ حالات بڑے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی جو ہے وہ ایڈ مل گئی ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ ایڈ ان کو حاصل ہو ہمیں ان کا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو ڈسکشن جب ہوا نا تو تین باتیں ڈسکشن میں آئیں جو سورۃ الانفال میں ڈسکشن میں ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا اس کونسل کے اندر کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے میں دروازے میں ایک سوراخ ہو، اس سوراخ سے صرف کھانا دیا جائے یہاں تک کہ آپ کمزور ہوتے ہوتے آپ کا نعوذ باللہ انتقال ہو جائے. تو شیطان کے متعلق آتا ہے، شیطان اس کونسل میں ایک نجدی جو ہے بوڑھے کی شکل میں موجود ہے. اس نے کہا نہیں 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 ایسا کیا کر رہے ہو. پھر ڈسکشن ہوا، ایک اور رائے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیا جائے، جلا وطن مکے سے نکال دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو کہا گیا یہ بھی نہیں، ہم تو یہی وہ تو پھر ان کے ساتھ مل جائیں گے. پھر جو ہے وہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے یہ تدبیر کی کہ دیکھو بنی ہاشم جو ہے وہ چٹان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اگر ہم میں سے کسی نے وار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بنو ہاشم اس پر پل پڑیں گے، ان کو مار ڈالیں گے. تو سارے کے سارے کفار قبائل جو ہے نا وہ سارے کے سارے ان کے نوجوان اکٹھے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھی تلوار کا وار کریں، تاکہ جو ہے جب دیت کا معاملہ ہے تو بنو ہاشم کو دیت ہی قبول کرنا پڑے، لڑنے کی تو ان میں ہمت ہو نہیں. تو ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ آپ کی زندگی کی قیمت اس کو کہتے ہیں، وہ ادا کر دیں گے. یہ فیصلہ تھا جو آخری اس دن ہوا جس رات کو رسول اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے کی طرف روانہ ہونا تھا. اب سارے کے سارے لوگ انہوں نے گھیر لیا اس فیصلے کے مطابق اور رات ہو رہی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کو نکلنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بٹھایا اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ اپنے بستر پہ لٹایا کہ جو امانتیں ہیں وہ امانتیں تم جو ہے اہل امانت کے سپرد کر دینا، اور خود نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اور خاک جو ہے وہ اڑائی اور خاک نے جو ہے وہ ان جو گھیرے میں رکھنے والے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا کر دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پایا. رسول اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل بھی گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا. یہ سورۃ الانفال کے اندر ڈسکشن ہے. ابھی بہرحال ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی نصرت پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے مگر ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ فاروق بھائی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی جی بالکل، وہ دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کو سنتے رہیں اور سورہ انفال کے سارے مضامین جو ہے وہ سنیں، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ تمام سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ کل ٹیون کیجیے گا ہمارے ساتھ. انشاءاللہ سورہ انفال میں جو ہجرت اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے جو ساری بات آئی ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. تو آج پھر ہم اسی پہ اپنا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امان اللہ. جی امان اللہ.